عرصہ سے پاکستان اور بھارت میں یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ یہ شعر جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے، شاید اس لیے کہ اس میں عقاب کا ذکر ہے۔ یہ شعر اقبال کے نام سے کیسے پھیلا اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس وقت سکرین پر جس قبر کا کتبہ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی سید صادق حسین شاہ صاحب، جن کا تعلق ظفروال شکرگڑھ پنجاب پاکستان سے ہے، یہ شعر ان جناب کا ہے جیسا کہ آپ ان کی قبر کے کتبے پر بھی لکھا ہوا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس شعر کے حوالے سے پاکستانی معروف شاعر جناب انور مسعود صاحب واقعہ سناتے ہیں۔ واقعہ پنجابی میں سنایا گیا لیکن میں آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک دفعہ میں ایک جی ٹی روڈ پر جا رہا تھا کہ ایک چائے کے ڈھابے پر رکا جہاں ٹرک ڈرائیور چائے پینے کے لیے رکتے ہیں۔ قریب ہی 2 ٹرک ڈرائیور بیٹھے چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے۔ ایک نے کہا کہ اقبال کا یہ شعر کتنا خوبصورت ہے۔ دوسرے نے پوچھا کون سا؟ اس نے شعر دہرایا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ یہ شعر اقبال کا نہیں لگتا۔ پہلے نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ دوسرے نے جواب دیا کہ اس شعر میں عقاب گھبرایا ہوا ہے اور اقبال کا شاہین کبھی گھبرا نہیں سکتا۔ یعنی ایک عام آدمی بھی اقبال کے سوچنے کے انداز کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں مسالک کے رہنماؤں میں اس قدر شدت پسندی پائی جاتی ہے کہ اپنے عقیدے کو برتر اور دوسروں کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ہم نے اقبال کے نام سے غلط شاعری کی تشہیر شروع کر دی۔ مزید آگے دیکھیں، آپ کے سامنے موجود اشعار جن میں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان اشعار کا موضوع اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشعار اقبال کے ہیں۔ ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ ان اشعار کی تصدیق کیے بغیر انہیں مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے باقاعدہ ڈیزائن کر کے پبلش کیا ہے جو پورے انٹرنیٹ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیے، سجدہ عشق سے ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اب ان تمام اشعار کو غور سے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اقبال کے ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود مختلف انداز میں ان اشعار کو بھی ڈیزائن کر کے اقبال کے نام سے منسوب کر کے پھیلایا گیا۔ جیسے ابھی آپ ایک تھمب نیل دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی جاوید مرزا صاحب ہیں جنہوں نے اس شاعری کو پڑھ کر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ اشعار اقبال کے نہیں ہیں۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ یہ شعر اقبال کے نام سے اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ شاید کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہ ہو کہ یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، کیونکہ اسی موضوع پر ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اسی لیے شاید لوگوں نے سمجھا کہ یہ شعر اقبال کا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ اس شعر میں صاف نظر آتا ہے کہ ایک خاص فرقے کے ماننے والوں نے لکھ کر اقبال کے نام سے منسوب کر دیا ہے تاکہ ظاہر کیا جا سکے کہ اقبال کا تعلق انہی کے فرقے سے ہے۔ اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اقبال درباروں پر جا کر مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ اقبال کی کئی نظمیں اولیاء کرام کے درباروں پر بیٹھ کر لکھی گئی ہیں۔ اقبال کو اپنے عقیدے کے ساتھ جوڑ کر جھوٹی شاعری آپ کے ساتھ منسوب کرنے والوں کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے جن اشعار کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان میں شاید اقبال کے ساتھ اچھا خاصا مذاق کیا گیا ہے۔ پہلے ایک فرقے کی جانب سے چند اشعار لکھ کر انہیں اقبال کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، پھر دوسرے فرقے میں ان اشعار کے مد مقابل اشعار لکھے گئے اور انہیں بھی اقبال کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے لکھے گئے اشعار اقبال کے ہرگز نہیں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔
ان اشعار سے صاف لگتا ہے کہ یہ اشعار اہل تشیع مسلک کے خلاف لکھے گئے ہیں، جو کہ اقبال کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ حضرت اقبال نے اپنی زندگی میں کبھی کسی فرقے کے خلاف نہیں لکھا، بلکہ اہل بیت کی محبت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جو کہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ میں کوشش کر کے وہ تمام اشعار بھی آپ کے سامنے لاؤں گا جن میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور شہدائے کربلا سے انتہائی محبت کا اظہار کیا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک طرف آپ نے یہ اشعار دیکھے جن میں اہل تشیع مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن اب جو اشعار آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ انہی اشعار کے مقابل لکھے گئے ہیں، لیکن اقبال کے ساتھ ان اشعار کا کوئی تعلق نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اپنا کوئی روتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ ہمت ہو تو بحشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ نہ اشک بہاؤ کہ نہیں زیب یہ تم کو، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ اور آخر میں ان اشعار کے نیچے بھی علامہ اقبال کا نام لکھ دیا گیا۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے عقیدے کی برتری کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں، وہ بتائیں کہ آپ کے عقیدے میں بہتان لگانا یا کسی کے ساتھ کوئی بھی بات یا شعر منسوب کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ نے اپنے عقیدے کے ساتھ زیادتی کی، اور اگر ہاں تو پھر آپ کے عقیدے نے مذہب اسلام کے ساتھ زیادتی کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں، یہ یوٹیوب پر موجود کسی ویڈیو کے تھمب نیل ہیں جن میں ایک پر کوئی محترمہ امارہ ذوالفقار ہیں جنہوں نے ان اشعار کو اقبال کی ذات سے منسوب کر کے پڑھا ہے۔ حالانکہ آپ کو اس پوری غزل میں ایک شعر بھی ایسا نہیں لگے گا جو اقبال کے انداز سے ملتا ہو، اور مختلف لوگوں نے کس قدر محنت کر کے ایسے اشعار اقبال کی ذات سے منسوب کر کے ڈیزائن کر دیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اشعار بھی اقبال کے نہیں ہیں، لیکن انٹرنیٹ پر مختلف بلاگز پر پائے جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ان کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، ذرا چل کے دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر۔ دیکھیے کس جہالت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو درست اوزان میں شعر کو اقبال سے منسوب کرنا غلط ہے، یہاں شعر ہی وزن میں نہیں ہے، یعنی اس قدر لاپرواہی کے ساتھ کسی بھی شعر یا دو سطروں کے ساتھ اقبال کا نام لکھ دیتے ہیں، جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اگلے شعر کو دیکھیے۔ یہ شعر بھی آپ نے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں اس قدر دیکھا ہوگا کہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ بھی اقبال کا شعر نہیں ہے۔ شعر ہے کہ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات جو عام ہے وہ یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں پسند آ جائے وہ شاید اقبال نے ہی لکھی ہو، اور ہم اسے اقبال کے نام سے لگا کر پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلے شعر کی طوالت دیکھیں اور پہلے مصرے کے آخر میں لفظ اقبال دیکھیں، جو صاف نظر آتا ہے کہ کسی